شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک دن استغفار ایسے پڑھیں، دوسرے دن زندگی کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک بہت بڑے ادیب ہیں اور کہتے ہیں کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اللہ پر توکل رکھیں، یقین کریں، اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں۔ ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھا کرو۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں استغفار پڑھو۔ بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، تو کہتے ہیں تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، اللہ جو ہے وہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا، ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ تو میں نے سب کو استغفار کہا، اس لیے کہ استغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ انسان میں گناہوں اور رذائل کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح موہوم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ آدم کے جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں۔ علم سے محرومی۔ علم نور الہی ہے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے کمزور حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے مجھے ترک معاصی کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ رزق میں تنگی۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراقی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ سیدنا ثوبان سے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے، بے شک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شیطان بلا شبہ تمہیں
فقر کا وعدہ دیتا ہے۔ وحشت قلبی، گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی قرار پکڑتے ہیں لوگوں سے وحشت اور دوری ہوتی ہے، خاص طور پر اصلاح کرنے والوں سے۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور میل ملاقات سے گناہ گار گریز کرتا ہے، یہاں تک کہ بیوی بچوں اور اپنے اقربا سے وحشت ہو جاتی ہے۔ مشکلات، کاموں میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ظلمات، جس طرح رات کی تاریکی میں کچھ سجائی نہیں دیتا، گناہ گار کی زندگی کے معاملات میں تاریکی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اطاعت و عبادت نور ہے اور گناہ تاریکی ہے۔ گناہ بڑھتے ہیں تو یہ تاریکی بھی بڑھتی جاتی ہے، جبکہ ایسا شخص جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں جس سے وہ زندگی گزارتا ہے، اور گناہ گار اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ گناہوں کی تاریکی اور سیاہی اس کی آنکھوں، منہ اور چہرے پر چھا جاتی ہے۔ گناہوں کا وبال، چہرے پر سیاہی، دل اور قبر میں تاریکی، جسم میں کمزوری، رزق میں تنگی، مخلوق کے دل میں نفرت اور بزدلی کا آ جانا وغیرہ، یہ سب گناہوں کا وبال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اطاعت الہی ایک نور اور روشنی ہے، جبکہ معصیت الہی ایک تاریکی اور اندھیرا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشاں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک دمک، دل میں نور، روزی میں فراغی، بدن میں طاقت، وقت اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت و مودت ہوتی ہے، اور رجوع شخص اطاعت الہی سے منہ موڑ کر نافرمانی اور طغیانی میں کوشاں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ نحوست، دل میں تاریکی، قبر میں اندھیرا، بدن میں کمزوری، روزی میں کمی، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں کے ارتکاب سے عمر کم ہو جاتی ہے اور جسم و دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مومن کی قوت کا مدار اس کے دل کی قوت پر ہوتا ہے، اس کے دل کی قوت کی وجہ سے اس کے جسم اور قوے مضبوط ہو جاتے ہیں، جبکہ فاسق و فاجر کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کے قوی خواہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو، وہ بزدل اور کمزور ہوتا ہے اور بوقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ گناہوں میں زیادتی، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے۔ گناہ گار کے لیے نیکی پر عمل کرنا مشکل اور گناہوں کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو حال جسم کا ہے وہی دل کا ہے۔ دل کی زندگی کے لیے ایمان و یقین بنیاد بنتے ہیں، نیک اعمال اسے تقویت دیتے ہیں، توبہ و استغفار سے غلط مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔ گناہ دل کی صحت کے لیے مضر ہے جو آخر کار اسے ہلاک کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ دل کی بیماری کا علاج تقویٰ سے ہی ہوگا، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اعضاء حرکت میں ہیں، گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں، برائیاں چھوڑ دیں، گمراہ کن دلیلیں ترک کر دیں، معاصی کا ارتکاب بند کر دیں۔ اللہ جانے زندگی کا یہ سفر کس موڑ پر ختم ہو جائے، متحرک گھڑی کی سوئیاں جامد ہو جائیں، لہٰذا توبہ ہی نجات کا پروانہ اور اخروی زندگی کی کامیابی کی علامت و ضمانت ہے۔ اللہ کے حضور گناہوں کو چھوڑنے اور خوش بختیوں اور سعادتوں بھری زندگی کا حصول چاہنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں اور پرنم آنکھوں کی لاج رکھ کر گناہوں سے پاک و صاف کر کے داغدار دامن کو دھو دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرے اور اس دنیا میں دی گئی مہلت میں اللہ کا تابع فرمان بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، لوگوں نے ہمارے نبی کو کتنے دکھ دیے۔ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بہت سے لوگ دکھ دیں گے، آپ سے ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل بے گناہ آئیں گے، ان کا اعمال نامہ
صاف ستھرا ہوگا تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات واقع کرنا پڑیں لیکن صبر کیا انہوں نے۔ اللہ کے فضل سے اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے، ان کے اعمال میں یعنی برائی کچھ نہیں ہے، صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہی ہے، تو یہ مشکلات صابرین کے لیے ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو کہو اللہ تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے 100 بار تقریباً صبر کا لفظ آیا ہے، قرآن میں 100 بار آیا، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ صبر کرتے تھے، غم پہ صبر، برے رویوں پر صبر۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ لڑے نہیں، صبر کر کے پی گئے۔ غصے کو پی جانے والے بہت عقل مند ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت پسند ہیں ایسے لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2 طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کے فضائل، قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ نمبر 3 صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ نمبر 4 صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں صبر کریں، چاہے کتنا بھی مشکل وقت ہو۔ ہمیں صبر اور نماز سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ عمر بن العاص ایک بہت ہی بڑے صاحب گزرے ہیں، مصر کے گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں، تو عمر بن العاص شیخ صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے، اور آج ایسے ہی ہے۔ رومی سامراجی کرسچن ہے، تو آج آپ دیکھیں یورپانس کافی غلبہ پا گئے ہیں۔ تو عمر بن العاص مسکرائے، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے۔ تو بڑا حیران ہوئے، کہتے ہیں کیوں؟ کہتے میں نے ان پہ حکومت کی ہے، میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ غلبہ پائیں گے۔ یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ یہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا ان میں 5 خصوصیات ہیں؟ آپ نے کہا کہ ان میں پہلی خصوصیت کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے نا، ایک دم گھبراتے ہیں لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں، کوستے نہیں رہتے قسمت کو، ہائے میں مر گیا، میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی، مشکل آ گئی، گھبرائے نہیں۔ اس کے بعد بیٹھے سوچا کہ یہ مشکل آئی کیوں تھی، ہماری وجہ سے آئی تھی، میرا رویہ تو غلط نہیں ہے، کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں، کہ یار میری کیا غلطی تھی، میری یہ سب سے پہلی انگلی ادھر ہونی چاہیے، اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے۔ اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ، میرا کوئی کام تو غلط نہیں تھا، کہیں میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا، کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط راجہ تو نہیں بنا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلی انگلی اپنی طرف، اس کے بعد سوچنا ہے بائیں۔ تو سب سے پہلے کہ جب مشکل مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں، اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے، ریکور ہو جاتے ہیں، ریکوری جلدی ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا، مثال ہے نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس، اب کیوں نہیں ہوا؟
اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا۔ سوچئے کیوں نہیں ہوا، میرے میں کیا کمی تھی، کیا مسئلہ تھا، یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی، یہ کیا ہوا ہے۔ یہ پہلی بار، دوسری بار ریکور کریں پھر دیں، تیسری بار جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں کھڑے نہیں رہتے، بے وقوفوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، جب معرکہ میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی عقل مندی ہے، یقین کریں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا۔ جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کہا تھا۔ پتہ ہے آپ کو، لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا، اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوچا، ارد گرد جائزہ لیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ مسلمان حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا، اتنا تقویت والا بادشاہ۔ تو ایک شخص لڑنے آ گیا، کہتا ہے کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو، ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے تو خدا ایسے لوگوں کو فتح نہیں دیتا۔ اس نے بڑی سخت بات کر دی۔ سعد ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا نہ وہاں پہ کوئی سازشگار میدان تھا لڑنے کے لیے، تو میں نے جائزہ لے کے پلٹا ہوں۔ ایسی بات نہیں کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے ہیں، جائزہ لیا ہے بھائی، میں نے ابھی نہیں ہے حملہ کرنا، سازگار نہیں۔ تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے تو یہی بات عمر کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے، لڑنے دوبارہ آئیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ یہ انہوں نے اس وقت کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی۔ آخری خصوصیت میں کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں، ویلفیئر میں بہت دیتے ہیں، صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں گھبرانے کی بجائے ان کے حل نکالنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آخر یہ مسائل آئے کیوں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف ایک دن استغفار اس طرح سے پڑھ لیں جس طرح آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ دوسرے دن ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار آپ نے پورا پڑھنا ہے، مطلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ نے 111 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھ لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، دن کی، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو وقت ملے، آپ تب ہی اس وظیفے کو کر لیں، اور وظیفہ کرتے وقت اپنا مقصد اور اپنی نیت اپنے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات، پریشانیاں فوراً حل ہو جائیں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انشاءاللہ اس نے چاہا تو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں جلدی ختم ہو جائیں گی۔ بس آپ نے اپنے رب پر پورا یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔